اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 128۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں مسلمان دونوں کو، مسلمانی سے مسلمانی نہیں ہوا ہے، ہم دونوں کو مسلمان کر دے، یعنی گردن جھکانے والا، تابع فرمان کر دے، ایکسیپٹ کرنے والا، قبول کرنے والا، لاکا اپنے لیے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن، ایک امت، امتن نکرہ ہے لہذا اس کا معنی ایک امت کریں گے، ایک جماعت، مسلمتن فرما بردار، لاکا اپنے لیے کر دے، وَأَرِنَا، اور دکھا تو، اور یعنی دکھا تو، سکھا تو، مناسکنا، دکھا تو ہمیں، مناسکنا، مناسک حج، قاعدے حج کی عبادت کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول فرما ہماری، اِنَّکَ، بے شک تو، انت، پھر تو ہے لہذا حصر کا مفہوم تو ہی، اِنَّکَ انت، بے شک تو ہی، التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں دعا کا ذکر ہے کہ اللہ ہمیں اپنا تابع فرمان بنائے رکھ، اور الوہیت کے بعد سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے، مگر پھر بھی دونوں باپ بیٹے نے بارگاہ قدس میں اپنے تابع فرمان بنے رہنے کی التجا کی ہے، اور پھر ساتھ ہی اپنی اولاد کے تابع فرمان ہونے کی درخواست کر دی۔ یہ دعا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت اور خوف خداوندی کا منظر ہے کہ بارگاہ قدس میں سراپا عجز و انکساری کے ہوتے ہوئے بھی پھر مزید تابع رہنے کی درخواست کی جا رہی ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ کسی کو جس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اسی قدر عجز و انکساری بڑھتی جاتی ہے۔ اس دعا میں اپنی اولاد کو شریک فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کے ذمہ اولاد کے سلسلے میں صرف یہی کافی نہیں کہ اس کی ظاہری زندگی کی دیکھ بھال کریں، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کی دینی تربیت کا خیال کریں اور اسے رب قدوس کے تابع فرمان بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکے محنت کریں۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اولاد کی محبت اور تربیت بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں کی اولاد بھی ان کی راہ اپنائے تو عوام میں ان کی عظمت و مقبولیت فطری ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی عجیب رنگ لائی کہ آپ کی اولاد کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور جاہلیت کے طوفانوں میں توحید خداوندی کی علمبردار رہی۔ جیسے جاہلیت کے دور میں قس بن سعدہ حضور کے جد امجد جناب عبد المطلب عمر بن نفیل کے تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ لوگ کفر و شرک سے بیدار تھے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کی چھٹی دعا آرینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کے مناسک احکام بتا دے، سکھا دے، دکھا دے۔ ارینا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں مقامات حج، مینا، عرفات، مزدلفہ دکھا دے۔ کسی شے کا دیکھنا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یا دل سے، دونوں معنی یہ درست ہیں۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے حج کے مناسک کے لیے خصوصاً ذکر کرنے میں اشارہ ملتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو ایسا تابع فرمان بنا کہ حج کے سلسلہ میں عقلی اعتراضات میں نہ پھنس جائے، احکام کا فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے، بجا آوری ضروری ہے۔ حج کے بہت سے احکام عقل سے ماورا محسوس ہوتے ہیں، وہ عقل میں نہیں عشق میں سماتے ہیں۔ دیوانوں جیسا انداز، بکھرے بال، احرام کا پہننا،
शैतानों को कंकर मारना, काबा के गिर्द घूमना, हजर असवद का चूमना, ये सब इश्क ही इश्क है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इस दुआ के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और 8वीं ज़िल हज से 13वीं ज़िल हज तक सारे अमाल हज करवाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबीयुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम।